حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ والد کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے، دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا تک نہ لگنے دی کہ یہ سب آخر ہوگا کیسے۔ خواب تو خوشی کا تھا لیکن رستہ غم کا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو تک نہ آنے دی۔ اگر خوشبو آ جاتی تو باپ رہ ہی نہ سکتا، جا کر نکلوا لیتا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر! اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سمجھا دیتا، بتا دیتا، تب بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا۔ کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بننے کے لیے کنویں میں دھکا دیتا، ڈال دیتا، پھر درخت کے پیچھے اوٹ سے جھانک جھانک کر دیکھتا کہ قافلے نے اٹھایا ہے کہ نہیں، کوئی آیا ہے کہ نہیں، رو تو نہیں رہا، چیخیں تو نہیں مار رہا، کسی موذی جانور نے، سانپ بچھو نے ڈس تو نہیں لیا، پانی ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا سارے کا سارا انتظام اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا دراصل بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو لیکن بادشاہ بننے دو مجھے، اور یوسف کو وہ کبھی بھی کنویں میں نہ دھکا دیتے، کبھی نہ گرنے دیتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ پھر یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے۔ عزیز مصر کے گھر نعمتوں برے ماحول سے ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مع العسر یسرا، جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتلائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں اور ضرور کرنا، لیکن مناسب وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلوا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ رب العزت کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے صاف صاف کہہ دیا یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جہاں تک قحط کے خواب والے قحط کا تعلق ہے جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط ہنکا کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر آہوزاریاں کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلتا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھتے ہیں، یعقوب علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں،
اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر تک نہیں آنے دی۔ جب سوئچ آن ہو گیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی، اور کرتے سے پہلے خوشبو نے پیغام دے دیا، خوشبو پہنچ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ ہمیں ہماری عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید ہمارے بارے میں اللہ رب العزت کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی تدبیر ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے ہمیشہ خیر مانگیں اور ہمیشہ خیر کی توقع کریں۔